الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے۔ اس مبارک اور فضیلت اور عظمت والے مہینے کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر چند اعمال عائد کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر اس مہینے میں حج لازم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس شخص کو بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے زاد و راحلہ ہو، یعنی اس شخص پر حج فرض ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ خود بھی اپنا سفر آسانی کے ساتھ طے کرے اور اس کے جو گھر والے ہیں ان ایام حج میں آرام سے وہ دن نکالیں جتنے عرصے وہ وہاں پر رہے۔ سے اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ایک عمل اور عائد کیا ہے، وہ ہے قربانی کا عمل، کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں پر قربانی لازم کی ہے۔ ان بندوں پر جو صاحب نصاب ہے، یہ جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں متعدد مواقع پر گفتگو کی کہ قربانی کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اور قربانی نہ ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کو کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر وہ آتا ہے تو اس کا آنا اور نہ آنا برابر ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا تھا، اس کے باوجود اس شخص نے اس میں بخیلی اور کنجوسی کا مظاہرہ کیا، تو اس کو ہمارے عیدگاہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قربانی اللہ رب العزت نے واجب کی ہے ان لوگوں پر جن کے پاس ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان ہو اور وہ سامان نصاب کو پہنچتا ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت نے اس قربانی کو واجب کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر اور کچھ اعمال عائد کیے ہیں، اور ان اعمال کا تعلق تمام تر مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جتنے ایمان والے ہیں، ہر ایک ایمان والا وہ عمل کر سکتا ہے، اس کے لیے صاحب نصاب یا استطاعت کا ہونا، زاد و راحلہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر ایک مکلف ایمان والا اس عمل کو کر سکتا ہے۔ وہ اعمال جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا والفجر ولیال عشر، اور صحیح قول کے مطابق تمام جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی سورۃ الفجر کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے جو قسم کھا کر کہا ہے والفجر ولیال عشر، اس میں جو 10 راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد یہی عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، کہ ان راتوں میں عبادت کرنا بہت زیادہ افضل ہے۔ ان رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس عشرہ ذی الحجہ میں سب سے پسندیدہ عمل ذی الحجہ کے 10 دنوں کی نیکیاں ہے، یعنی ایام ذی الحجہ میں جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے یہاں جو چیز ہے وہ ہے اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو پورا کرنا۔ سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی شخص 10 دن جہاد بھی کرے گا کیا تب بھی وہ جہاد کرنے والا اس شخص کے درجے تک نہیں پہنچے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب بھی وہ شخص، یعنی 10 دن جہاد کرنے والا شخص بھی اس شخص کے مقام کو نہیں پا سکتا ہے۔ پھر فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت
ہو سکتی ہے کہ وہ جہاد کرنے والا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں نکل جائے اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جد و جہد کرے۔ وہ شخص اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرۂ ذی الحجہ کی کتنی عظمت اور کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ جو عظمت اور فضیلت اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان ایام میں اور ان راتوں میں عبادت کرنا وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں نیک عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان دنوں یعنی یکم سے لے کر 9 تک، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا 1 سال اس شخص کو نفلی روزے، یعنی 1 دن روزہ رکھے گا تو 1 سال نفلی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے اندر فرمایا کہ اس عشرۂ ذی الحجہ کی راتوں میں سے ایک رات میں اگر کسی شخص نے قیام کیا، شب بیداری کی، تو اس رات کا ثواب اس کو شب قدر کے برابر ملتا ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا کہ خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں سے جو شخص ان 10 میں کرے گا تو گویا کہ اس نے 10 شب قدر کی راتوں میں شب بیداری کی، اللہ کے یہاں حاضر ہوا، اللہ کو منایا اور اللہ کے احکاموں کو مانا، اس پر جو اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے وہی اجر اور ثواب اس عشرۂ ذی الحجہ کے ان 10 راتوں میں قیام کرنے کی وجہ سے اس شخص کو ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ عرفے کے دن جو ہے یعنی 9 ذی الحجہ، اس 9 ذی الحجہ میں اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو یہ روزہ اس کے ماقبل اور مابعد 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، یعنی صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا تو یہ اس کے ماقبل اور مابعد 1 سال کے لیے کفارہ بنے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ عشرۂ ذی الحجہ برکتوں والا عشرہ ہے اور اس میں مسلمانوں پر بہت افضل احکام عائد ہوئے ہیں، حج ہے، قربانی ہے، اس کے علاوہ تکبیر تشریق ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں جو اس عشرۂ ذی الحجہ سے وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عشرۂ ذی الحجہ کی جو اس کا حق ہے وہ حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔